بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان پہرے داروں کو باری باری شب و روز اپنے فرائض ادا کرنے تھے۔ میں کیونکہ ایک خطرے کے تدارک کا ذریعہ بنی تھی، اس لیے مجھے بھی بغداد جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر اس تاکید کے ساتھ کہ میں کسی آدمزاد کے قریب نہیں جاؤں گی۔ خلیفہ منصور نے شام، کوفہ، واسط، بصرہ وغیرہ سے ذا و ممار بلوائے کہ وہ بغداد شہر تعمیر کر سکیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو فضل، عدالت، عفت، امانت اور علوم ہندسہ سے واقفیت تھی، خلیفہ نے انہیں بھی طلب کر لیا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حجاج بن ارطاط انہی اہم شخصیات میں سے تھے۔ تعمیر شہر سے قبل حسب الحکم خلیفہ منصور شہر بغداد کی حدود متعین کی گئیں، طاقیں اور سمچیاں قائم کی گئیں۔ شہر کی حدود کا تعین کوئلوں سے کیا گیا تھا۔ کوئلوں سے کھینچے گئے خط پر تیل ڈال کر آگ روشن کی گئی۔ تب خلیفہ منصور نے شہر کے ان حدود کا جائزہ لیا۔ پھر خلیفہ نے اس خط پر بنیاد کھودنے کا حکم دیا۔ 4 سرداران لشکر ہر 4 طرف شہر کی تعمیر پر مقرر کیے گئے۔ وہ آدمزاد جو بغداد شہر کی تعمیر میں مصروف تھے، ان سے کوئی سوال کیے بغیر مجھے بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک مرتبہ میں نے 2 آدمزادوں کو باتیں کرتے سنا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، اے ہاشم، وہ اپنے ساتھی سے مخاطب تھا، تجھے معلوم ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ کو چونا نیز اینٹوں کے شمار و انتظام کے کام پر کیوں مامور کیا گیا ہے؟ ان جیسے عالم و فاضل و فقیہ سے یہ معمولی کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ مجھے اس پر حیرت تو ضرور ہے، مگر میں جانتا نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دوسرا آدمزاد بولا جواب میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ خلیفہ کی منتقم مزاجی ہے۔ چہرہ پر خوف کے آثار تھے، اسے غالباً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ خلیفہ وقت کے بارے میں اس کی راست گوئی اسے قید زندگی سے رہائی بھی دلا سکتی تھی۔ خلیفہ کی منتقم مزاجی، یہ تو کیا کہہ رہا ہے اے میرے دوست؟ میں تو خیر تیرا دوست ہوں، کسی اور نے تیری یہ بات سن لی تو خبر ہے تجھے کہ تجھ پر کیا گزرے گی۔ خیر اب تو نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو پوری کر۔ ہاشم نامی آدمزاد کہنے لگا، بات یہ تھی کہ خلیفہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عہدہ قضا کی پیشکش کی تھی۔ پہلے آدمزاد نے پست آواز میں بتایا۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے خلیفہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہیں خلیفہ سے بعض معاملات میں اختلاف تھا۔ حکومت وقت کے ایک اہم عہدے کو قبول نہ کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ سو خلیفہ نے قسم کھائی کہ امام اعظم رحمہ اللہ سے کبھی نہ کبھی کوئی ایسا غیر اہم اور معمولی کام لے گا جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ اب تیری سمجھ میں بات آ گئی۔ میں جب حضرت کو اینٹیں اٹھواتے دیکھتا ہوں تو بڑا ملال ہوتا ہے۔ اس پر دوسرے آدمزاد نے ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر وہ دونوں اپنے کام میں لگ گئے۔ انہوں نے ایک چابک بدست شرطے سپاہی کو اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ ہاتھوں میں چمڑے کا چابک تھامے یہ شرطے کسی کو خالی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ کسی کو بیکار بیٹھے دیکھتے تو اسے چابک سے مارنے لگتے۔ زاع، ممار اور مزدور سبھی شرطوں سے ڈرتے تھے۔ شہر بغداد کی بنیاد رکھنے کے کچھ ہی روز بعد خلیفہ منصور نے اپنے قصر کی بنیاد رکھی۔ اس نے قصر کی بنیاد نیچے 50 گز اور اوپر 20 گز رکھوائی۔ جب خلیفہ بنیاد کی پہلی اینٹ رکھ رہا تھا تو میں نے اسے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھتے دیکھا۔ شاید وہ کوئی قرآنی آیت یا دعا ہوگی جسے میں سن نہیں سکتی تھی۔ چند ہی روز میں دیکھتے ہی دیکھتے دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر چھوٹی بڑی عمارتیں تعمیر ہونے لگیں۔ خلیفہ نے خالد بن برمک سے مدائن اور ایوان کسرا کو توڑ کر بغداد میں ان کا اسباب لانے کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ خالد بن برمک نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے نزدیک یہ امر غیر مناسب ہے، کیونکہ یہ آثار اسلام اور فتوحات عرب کی نشانی ہیں۔ منصور نے اسے محبت عجم پر محمول کر کے کسرا بیض کے توڑے جانے کا حکم دے دیا۔
لیکن چونکہ اسے توڑ کر لانے میں بنسبت جدید اسباب کے خرچہ زیادہ پڑتا تھا، اس وجہ سے خلیفہ اس کو توڑوانے اور اسباب لانے سے رک گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد نے خلیفہ سے کہا، اب کسرہ بیض کا توڑنا موقوف کرنا خلاف مصلحت ہے اے امیر المومنین۔ وہ کیوں؟ خلیفہ نے تیوریوں پر بل ڈال کر سوال کیا۔ اے امیر المومنین، اس سے اجمیوں کو خیال ہوگا کہ مسلمان ایسے کمزور ہیں کہ جن امارات کو اجمیوں نے بنایا تھا انہیں توڑ بھی نہ سکے۔ خالد نے جواب دیا۔ المنصور نے خالد کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے کسرہ بیض کو منہدم کرانا موقوف کر دیا، مگر واسط شام اور کوفہ سے دروازے اکھڑوا کر بغداد میں لایا اور شہر کو ان سے مزین کیا۔ وسط میں محل سرائے شاہی کی تعمیر عمل میں آئی تاکہ ہر طرف سے لوگوں کا بعد و قرب ایک حد معین پر رہے۔ جامع مسجد قصر کی جانب بنوائی گئی، شہر پناہ 2 بنوائی گئیں۔ اندر والی پناہ باہر کی شہر پناہ سے بلند تھی۔ مسجد کی سمت حاج بن ارطاط نے درست کی تھی۔ اینٹیں جن سے شہر پناہ بنائی گئی تھی ہر ایک وزن میں 100 رطل تھی۔ پہلے منشیوں اور سپہ سالاروں کے مکانات رحبہ سے جامع مسجد تک بنائے گئے تھے۔ بازار شہر کے اندر تھا، لیکن جب خلیفہ کا قصر اور جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو بازار کا رخ کرخ کی جانب کر دیا گیا۔ رحبہ اور کرخ بغداد کے 2 محلوں کے نام رکھے گئے تھے۔ بازار کا رخ محلہ کرخ کی طرف اس لیے کیا گیا کہ مسافر بازار میں وقت بے وقت چلا کرتے تھے اور راتوں کو وہی رہا کرتے تھے۔ مرکزی بازار میں مسافروں کے قیام کی خاطر سرائیں بنائی گئی تھیں۔ شہر کی سڑکیں 40 گز چوڑی تھیں۔ آدم زادوں کے کسی شہر کو تعمیر ہوتے دیکھنا میرے لیے نیا اور انوکھا دلچسپ تجربہ تھا۔ شہر، بازار، مسجد، قصر، خلافت، فصیلوں، خندقوں اور دروازوں کی تعمیر میں 4 کروڑ 8,33,000 درہم صرف ہوئے تھے۔ معماروں کو 1 قراط یومیہ اور مزدوروں کو 2 حبہ دیا جاتا تھا۔ اختتام تعمیر کے بعد سپہ سالاروں سے حساب لیا گیا۔ جو کچھ جس کے پاس باقی نکلا خلیفہ نے واپس لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیا شہر عدم سے وجود میں آ گیا۔ اب مجھے آدم زادوں سے دوستی کرنے کے لیے بصرہ و نجف یا آدم زادوں کے کسی اور شہر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرے لیے بغداد ہی کافی تھا۔ اس کے باوجود میں بصرہ کے ناصر کو نہ بھول سکی۔ وہ میرے عشق میں دیوانہ تھا۔ بغداد کی تعمیر کے دوران مجھے کسی اور شہر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہ خاصا طویل عرصہ تھا۔ ایک شب جب مجھے ناصر بہت یاد آیا تو میں نے بصرہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی بار ناصر سے میری ملاقات ایک صحرا میں ہوئی تھی۔ وہ ایک کارواں کے ساتھ بصرہ جا رہا تھا کہ اس سے بچھڑ گیا۔ میں نے ایک شام اسے تنہا صحرا میں سفر کرتے دیکھا تو اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی، اے مسافر، کدھر کا قصد ہے؟ میری آواز سن کر وہ تقریباً اچھل پڑا، پھر خوف زدہ سی آواز میں کہنے لگا، کون ہو تم اور نظر کیوں نہیں آتی؟ جاری ہے۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel and don't forget to click on bell button.